ورفعنا لك ذكرك کہ اس کا آیا ہے توصیف کی توصیف میں، تفسیر میں، تشریح میں، توضیح میں، تضمین میں، ہر عہد کی شامل ہے زبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ سورۃ القصص، یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، 4 آیات الذین سے لے کر جاہلین تک مکی ہیں، 4 آیات، باقی ساری مکی ہیں۔ یہ مدنی ہے، 4 آیات مدنی ہیں اور باقی ساری سورۃ مبارکہ کیا ہے؟ مکی ہے۔ 9 اس میں رکوع ہیں، کل آیات بالاتفاق تمام مصحف میں 88 ہیں۔ 441 اس میں کلمے ہیں اور 5800 اس میں حروف ہیں۔ سورۃ القصص کے اندر اللہ کریم نے انبیاء کرام کا ذکر فرمایا، بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ اس سرزمین کے اوپر فرعون مسلط تھا، اس کو خطرہ ہو گیا کہ یہاں سے کوئی مردوں سے خطرہ ہو گیا کہ یہاں کوئی ایسا بچہ ہوگا کہ جو میری سلطنت پہ زوال آ جائے گا۔ اس نے پابندی لگوا دی کہ جو بھی بیٹا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیا جائے گا، ذبح کر دیتا تھا، اور جو بچیاں ہوتی تھی اس کو وہ زندہ رکھتا تھا، چھوڑ دیتا تھا۔ بس ایسا ہی ہوا کہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام دیا خواب میں یا فرشتے کے ذریعے یا جیسے بھی، بشارت دی کہ آپ کے یہاں اللہ کریم ایک پیغمبر کی پیدائش فرمائے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور 3 مہینے تک چھپا کے آپ اس کو دودھ پلاتی رہی۔ کتنے عرصے تک؟ 3 مہینے تک۔ پھر جب دیکھا کہ وہ گھروں کی تلاشی لے رہے ہیں اور بار بار یہ مسائل بن رہے ہیں، تو پھر اللہ کریم کی رضا کے ساتھ اس کو دریائے نیل کے اندر ایک صندوق کے اندر بند کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رات کے ٹائم پانی کے اندر بہا دیا۔ وہ صندوق چلتی رہی اور فرعون کا محل کہتے ہیں کہ وہ دریائے نیل کے کنارے پہ تھا، قریب تھا کوئی۔ صبح کے ٹائم فرعون نے جب دیکھا تو بتایا اس کو سب لوگوں نے کہ جناب ایک صندوق آ رہا ہے، تو اس کو پکڑا تو دیکھا تو ایک بچہ ہے، اور وہ اپنے انگوٹھا منہ میں لے کے دودھ پی رہا ہے۔ اللہ کریم نے رزق دینا تھا، اٹھایا اور فرعون نے کہا اس کو میں قتل کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا آسیہ علیہ السلام جو جنت میں حضور کی زوجہ بھی ہوں گی، یہ فرعون کی بیوی تھی، یہ انبیاء کرام کی نسل سے حضرت آسیہ علیہ السلام۔ تو پھر آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بچہ 1 سال سے زیادہ عمر کا لگتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ماشاءاللہ بڑی صحت مند، 3 مہینے کا بچہ، فرمایا نہیں، یہ 1 سال سے بچہ زیادہ لگتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ نے جو پابندی لگوائی ہے وہ تو بنی اسرائیل کے ساتھ لگوائی ہے مصر میں یہاں جو قبیلہ ہے ان لوگوں کے ساتھ لگی۔ ہو سکتا ہے یہ کسی اور قبیلے کا بچہ ہو، کسی اور جگہ سے آیا ہو، تو لہذا ہم اس کو قتل نہیں کرتے، ہم اس کو پالیں گے۔ پھر اللہ کریم نے حضرت موسیٰ کی پرورش کس کے گھر میں کرائی؟ فرعون کے گھر میں۔ فرعون نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس کو قتل نہیں کرتے، گھر لے گئے۔ اب وقت آیا کہ دودھ اس کو پلانا ہے۔ پہلے زمانے میں عورتوں کا دودھ ہی پلایا کرتے تھے، اب تو فیڈر اور
جناب وہ ڈبے والا کم شروع ہو گیا ہے. اس زمانے میں یہ نہیں تھا، بلکہ ماں کا دودھ زیادہ اہمیت دیتا تھا. فرعون نے کہا کہ دائیوں کو بلایا جائے، اور دائیاں پہلے ہوتی تھی، عورتیں ہوتی تھی، وہ دودھ وغیرہ پلاتی تھی. دائیاں جو ہوتی تھی نا وہی دودھ پلاتی تھی، جو مائیں ہوتی تھی وہ کم پلاتی تھی. پہلے زمانے میں ایک طریقہ کار تھا. آپ نے نا، آپ چھوٹے تھے نا، آپ کو جب لے گئے تو اس نے کہا کہ دائیوں کو بلایا جائے اور اس کو دودھ پلایا جائے. فرعون نے کہا تو کافی ساری دائیاں آئیں، دودھ حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگاتی اور وہ آپ دودھ نہ پیتے. دودھ اللہ کے پاک پیغمبر تھے نا. صبح نا حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی ان دائیوں کے ساتھ چلی گئی یہ معاملہ دیکھنے کے لیے. اس نے شاید اعلان کروایا ہوگا یا بلوایا ہوگا یا پیغام بھجوایا ہوگا. تو آپ کو بھی جب پتہ چلا نا، حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن بھی ساتھ چلی گئی. اس نے دیکھا کہ کسی بھی عورت کا حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے. تو آپ کی بہن نے نا بڑا فائدہ اٹھایا اور کہا کہ ایک عورت ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بچہ پی لے. فرعون نے کہا اس کو بلایا جائے. اور بلایا گیا. آپ کی والدہ ماجدہ آ گئی، آپ کا دودھ پینا لگ گئے. ماں کا دودھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پینا شروع کر دیا. لوگ بھی حیران تھے. تو آپ نے فرمایا میں پاک صاف ہوں، میں صفائی پسند ہوں، پاک صاف رہتی ہوں. جو بچے پاک صاف اور صاف ستھرے ہوتے ہیں نا، جن کی حقیقت میں جو پاک صاف ہوتے ہیں اور بڑے نازک سے بچے ہوتے ہیں، وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں، کیونکہ میں ہمیشہ پاک صاف ستھری رہتی ہوں، خوشبودار میرا جسم ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرمایا. دودھ پلانے لگے اور فرعون نے پھر اجرت بھی دی، پیسے بھی دینا شروع کر دی. 1 اشرفی دیتا تھا روزانہ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دودھ پلانے کے لیے. پرورش ہوئی، دودھ پلایا، آپ بڑے ہوئے. اس کے اندر کافی واقعات ہیں، اور بھی بچپن کے اندر بھی ہیں کہ فرعون کی داڑھی کو پکڑا، کھینچا. ایک بار فرعون کو غصہ آ گیا، اس کو مارتا ہوں، اس کو میں قتل کرتا ہوں. تو پھر کہا نہیں، یہ تو بچے ایسے کرتے ہوتے ہیں، چل چھوڑ دے. پھر ایک بار ایسا بھی ہوا کہ اس نے نا امتحان لینے کے لیے ایسا کیا کہ دیکھتے چیک کرتے ہیں بچہ کیا ہے. تو آپ نے ایک پھول اور انگارہ رکھا، تو آپ نے انگارہ پکڑ کے منہ میں ڈال دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، جس سے آپ کی زبان میں لکنت تھی، یعنی زبان اٹکتی تھی. 30 سال تک فرعون نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی پرورش کی. کتنے سال؟ 30 سال. جوان ہوئے، پھر مصر کے اندر واقعات بڑے ہیں. وہاں آپ جا رہے تھے کیونکہ مسئلہ بنا، اور وہاں پہ جو کسی آدمی کو، اسرائیلی کو مکہ مارا، وہ بندہ وہی مر گیا. فرعون کے پاس معاملہ آیا، کافی سارے مسائل پیدا ہوئے. پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے، کسی اور علاقے میں چلتے گئے. پھر آپ کی شادی کا واقعہ بھی اسی کے اندر ہے کہ آپ گئے نا ایک جگہ پہ، تو دیکھا کہ سارے نا پانی بھر رہے ہیں. تو 2 عورتیں ہیں، تو وہ ایک سائڈ پہ کھڑی ہو کے پانی نہیں بھر رہی. تو آپ نے پوچھا کہ کیا ہے آپ کو، آپ لوگ پانی کیوں نہیں بھر رہی؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم ان کا انتظار کر رہی ہیں، ہم عورتیں ہیں، ہمارا وابونا شیخ کبیر، ہمارا جو ابو ہے وہ بوڑھا ہے، ہم خود آتی ہیں، ہمارا بھائی نہیں ہے. تو ہم نے فرمایا اچھا رکو. آپ نے آگے وہ کنویں سے پانی نکالا، پانی نکال کے ان کو پانی دیا، بکرے شکروں نے پیا، انہوں نے پانی وغیرہ پی کے. ان عورتوں نے نا آپ کو، بچیوں نے آپ کو پیسے دینا، کوئی اجرت دینی چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. آپ نے فرمایا نہیں، میں اجرت نہیں لیتا، میں پیسے نہیں لوں گا اس کے. انہوں نے کہا چلو ایسا کرو، ہم نا آپ کی نا ملاقات اپنے نا ابا سے کرواتے ہیں، اپنے. پھر وہ آپ کو لے کے نا اپنے والد صاحب کے پاس گئے. آپ نے پھر فرمایا ایسا کرو
کہ آپ میرے پیچھے چلو میں آگے چلتا ہوں، پردے کا لحاظ کرتے، فرمایا میں آگے چلتا ہوں، مجھے راستہ بتا دے دینا، ادھر مڑنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے۔ اب آگے چلے، وہاں پہ پہنچے، وہاں کچھ عرصہ تک رہے، پھر ایسے کرتے کرتے وہاں پر ہی آپ کی شادی ہوگی۔ شادی ہوئی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہاں سے پھر تقریباً کوئی کم و بیش کوئی 10 سال کے بعد وہاں سے وہاں رہے سسرال کے پاس، اور پھر وہاں سے پھر بنی اسرائیل میں آئے۔ بس پھر آتے ہی راستے میں ہی اور ایک مقام پر جا رہے تھے کہ سردی کا موسم تھا، کہ کوئی بیگم بھی ساتھ تھی، کہ آگ شاگ میں لے کے آؤں، آگ لے گیا ہوں، تو بس جا رہے تھے تو آگے پھر اللہ کریم نے آپ کو نبوت بھی عطا فرمائی، اور آپ کے اوپر وحی بھی آئی۔ بڑا لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ اور پھر آپ ہی فرعون کے خلاف ہوئے اور اس کے اقتدار کو مٹایا، اس کو غرق کروایا اللہ کے حکم سے، وہ ذلیل ہوا، مردار ہوا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں نکرت تو تھی، جب فرعون کے پاس جانے لگے نا تو کہنے لگے یا اللہ میری تو زبان اٹکتی ہے۔ پھر فرمایا قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ کریم شرح صدر فرما، اور میری جو زبان اٹکتی ہے اس کو کیا فرما، ٹھیک فرما، میرے سینے کو کھول دے، ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان کے اندر بھی کیا ہے یہ خط کف سے دعا فرمائی۔ اور یہ اللہ کے بڑے لاڈلے اور بڑے کلیم اللہ، یعنی جو اللہ سے ہم کلام ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے، اللہ سے کیا کرتے تھے، باتیں کرتے تھے، کلیم اللہ ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ کے نا بڑے بے شمار واقعات ہیں قرآن کریم کے اندر۔ یہ قصص سے مراد قصے ہے، ہوتا ہے نا قصہ واقعات، تو اللہ کریم نے نا وہی اس کے اندر بیان فرمایا ہے۔ پھر آگے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا، کہ اللہ کریم مجھے نا ایک وزیر بھی دے، مجھے ایک وزیر بھی دے۔ پھر فرمایا من اہلی، وہ کتوں ہوئے میرے گھر جو ہوئے، میرے اپنے خاندان دا ہوئے، وزیر ہوئے پر ہو بھی وہ میرے اپنے خاندان کا۔ پھر آگے کیا کہا، ہارون، وہ بھی ہارون، وہ کیا ہو، اخی، جو میرا بھائی ہے۔ یہ کہ اے اللہ میں اکیلا ہوں، اب اس کے ساتھ مجھے ایک اور بھی وزیر دے، یعنی اس کو بھی پیغمبر بنا، اور وہ کون ہو جی، من اہلی، وہ میرے خاندان سے ہو۔ ہارون جو میرا بھائی ہے نا چھوٹا، بلکہ میرے خیال میں حضرت ہارون علیہ السلام آپ سے بڑے بھائی ہیں، یہ جو بھائی ہے نا یہ ہوں، تو اللہ کریم نے پھر حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا فرمائی۔ بات سمجھ آئیے؟ آپ پھر کوہ طور پہ جاتے تو پیچھے ان کو کہہ دیتے کہ آپ نا ان کے خیال رکھنا ہے۔ تو بہرحال بے شمار واقعات ہیں آپ کے بارے میں۔ شروع کرتے ہیں شعر نمبر سورۃ القصص فروش کا 1 ہے، اور کتاب کا ہے 945، اور اس فروش کے باب میں کل 7 اشعار ہیں۔ وفی نوری الفتحان مع الف ویائہ وثلاث رفعها بعد شکلا، ونوریا، اور کلمہ ہے نا نوریا، فرعون وہامان وجنودہما۔ اب سب سے پہلے بیان کریں نوری الفتحان، کہتے ہیں نون کے اوپر بھی را کے اوپر، دونوں کے اوپر فتحہ پڑھو، دونوں پہ کیا پڑھو، فتحہ پڑھو، مع الف، اور پھر کہتے ہیں را کے بعد پھر کیا پڑھنا ہے، الف بھی پڑھنا ہے، ویا، اور نون کی جگہ کیا پڑھنی ہے، یا، تو کیا قرأت بن جائے گی، یہ نوریہ پڑھتے وہ پڑھتے ہیں یرا۔ پھر کہتے ہیں مع الفن، پھر ان کے اندر تم نے کیا کرنا ہے، الف کے ساتھ امالہ بھی کرنا ہے، تو کیا قرأت ہو جائے گی، حمزہ اور کسائی کی یہ ہے تو وہ پڑھیں گے جی یرے،
کیا پڑھیں گے؟ یرے فرعون، ٹھیک ہے، فرعون نو آگے آ رہا ہے پھر اس کی. وَثَلَاثٌ، اور کہتے ہیں 3 کلمے جو اس کے بعد ہے نا، رفع، ان کو رفع کے ساتھ پڑھو، بعد جو اسی نوریہ کے بعد ہیں، شکلا، یہ شکل بنائے گئے ہیں، یہ امام حمزہ اور کسائی کے لیے، تو وہ کیا پڑھیں گے کس کے ساتھ جی؟ یعنی فرعون، حامان، جنودہما، ان پر رفع کا اعراب، ان کے اوپر کیا پڑھنا ہے؟ رفع پڑھنا ہے، رفعہا، تو ان کی قرات ہو جائے گی. یہ نوریہ نے پڑھ، باقی پڑھتے ہیں نا، وہ کیا پڑھیں گے؟ وَيَرَى فِرْعَوْنُ وَحَامَانُ وَجُنُودُهُمَا. بات سمجھ آئی؟ یہ کس کی قرات ہے؟ حمزہ اور کس. تو باقی کیا پڑھیں گے؟ نوریہ فرعون وحامان وجنودہما. بات سمجھ آئی نا؟ تو 2 قرات ہے اس میں. فحزنا بضم مع سکون شفا ویصدر عظم وکسر الضم ضامیہ انحلا. فحزنا، پس کلمہ کون سا ہے جی؟ حزنا. بضم، ضمہ کے ساتھ، مع سکون، سکون کے ساتھ، شفا، شفا دی. حفص کی روایت میں کس طرح ہے؟ حزن فرعون، ایسے نا؟ ہاں، حزن، ہاں جی. تو یہ پڑھیں گے جی حزنن، ہا پہ ضمہ، زا کو ساکن کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. باقی پہ کیا پڑھیں گے؟ حازا، حازنن. تو 2 قراتیں اس میں ہو جائیں گی. وَيَسْتُرُ الضم وَكَسْرُ الضم ضَامِهِ أَنْحَلَا. اور کہتے ہیں یہ نا یصدر الریائی نا، اضمم، تو ضمہ دے، کس کو؟ یا کو. وَكَسْرُ الضم، اور کسرہ کا ضمہ، اور کسرہ کا ضمہ، اور یعنی دال جو مضموم تھی نا اس کے اوپر کسرہ پڑھنا ہے، اس پہ کیا پڑھنا ہے؟ کیونکہ باقی قرات کے انہوں نے اس کے اندر اس وجہ سے اس کو بھی شامل کرنا ہے نا، بیان کرنا ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ بیان کر دیا کسر الضم کہ کیا کرنا ہے جی؟ ہاں جی. تو ضمہ کی جگہ پہ کیا پڑھنا ہے؟ کسرہ پڑھنا ہے. ضامیہ، اس کا پیاسا. یہ کون ہے؟ کوفیین مکی. انحلا، نافع نے سیراب کر دیا. تو ان کی قرات کیا ہو جائے گی جی؟ ہاں جی، یصدر الریا. تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ یا کے اوپر فتحہ اور دال کے اوپر ضمہ. تو یصدر الریا، وہ کیا پڑھیں گے؟ یصدر الریا، ٹھیک ہے جی. اور صاد کے اندر جو اشمام ہے وہ پھر اس کا تو بیان ہو چکا ہے نا، وہ جو اشمام کرنے والے ہیں. وجزوۃ عظم فزت والفتح نل وصحبۃ الکہف ضم الرہب واسکنہ ذبلا. کلمہ کون سا ہے جی؟ جذوۃ، ہاں، جذوۃ من النار. اس کلمے کو عظمم تو ضمہ دے، ضمہ دے. فزت، تو کامیاب ہوا. تو ہم یہ کس کے لیے؟ حمزہ کے لیے. تو یہ کیا پڑھیں گے؟ جذبہ کو پڑھیں گے جزوہ. والفتح نل، اور فتحہ اختیار کر. اور فتحہ کس کے لیے؟ عاصم کے لیے. وصحبۃ، اور دوستوں، کہف، غار، ضمی، ضمہ، الذہب، الذہب کا، واسکن ہو، اور ساکن کا، ذبلا، نیزوں والا. اب جزوہ کو حمزہ تو پڑھیں گے ضمہ کے ساتھ، جزوہ.
ٹھیک ہے، عاصم کیا پڑھیں گے؟ جذبہ۔ اب جن کا ذکر ہی نہیں ہے تو وہ کیا پڑھیں گے؟ جذبہ۔ تو تین قراتیں ہو جائیں گی، جذبہ، جذبہ اور جذبہ۔ آگے کہتے ہیں وَصُحْبَةٌ کہف ضم الرہب، کہتے ہیں الرہب جو کلمہ ہے اس کی راء کو مضموم پڑھو۔ کس کے لیے جی؟ حمزہ، کسائی، شعبہ، شامی کے لیے راء کو کیا پڑھو؟ مضموم پڑھو۔ اور آگے پھر کہتے ہیں الرہب واسکنہ ذبلا، اور کوفیین اور شامی کے لیے رہب کی ہا کو ساکن پڑھو، رہب کی ہا کو کیا پڑھو؟ تو باقین کیا پڑھیں گے؟ فتح کے ساتھ۔ توجہ بھی، اب را کو ضمہ کے ساتھ پڑھنے والے کون ہیں؟ حمزہ، کسائی، شعبہ، شامی۔ اب دیکھو شامی کی قرات کیا ہو جائے گی؟ الروح بھی، کیا پڑھیں گے؟ الروح بھی۔ وہ را کے اوپر ضمہ بھی پڑھیں گے، ہا کو ساکن بھی کریں گے۔ اس کے بعد ہے امام حمزہ، تو ان کی قرات بھی یہی ہوگی۔ کسائی کی قرات بھی کس کی طرح ہوگی؟ شامی کی طرح ہوگی، ایسے ہی ہے۔ شعبہ کی قرات بھی کیا ہو جائے گی؟ الروح بھی، ایسے ہی نا۔ اب باقی کون رہ گئے؟ نافع، مکی، بصری، حفص۔ تو یہ کیا پڑھیں گے؟ را بھی پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی۔ یہ کیا نہیں، حفص صاحب جو ہے نا وہ تو پڑھیں گے ہا کا سکون، کوفیون میں شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو باقی کون کون سے ہیں؟ نافع، مکی اور بصری، تو وہ پڑھیں گے راہا بھی، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر بھی فتحہ اور ساتھ میں ہا کے اوپر بھی، تو کل کتنی قراتیں ہو جائیں گی؟ 3 قراتیں ہو جائیں گی، سمجھیں گے؟ الروح بھی اور راہ بھی اور راہا بھی، ٹھیک ہے جی، 3 قراتیں اس میں ہو جائیں گی۔ یصدقنی ارفع جزمہ فی نصوصہ وقل قال موسیٰ واحذف الواو دخللا۔ یصدقنی جو کلمہ ہے، ارفع جزمہ تو رفع دے، جزمہ اس کا جزم، فی نصوصی اس کی تصریحات، وقل اور کہہ تو قال موسیٰ، واحذف الواو اور تو حذف کر کے دے واو کو، دخللا کثیر المداخلت۔ کہتے ہیں یصدقون جو کلمہ ہے، قاف مجزوم کو، قاف جو جزم والا ہے اس کو فی نصوص ہی حمزہ عاصم کے لیے ارفع کیا کرو؟ رفع دو۔ کس کو جی؟ تو کیا پڑھیں گے؟ یصدقو، تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ یصدق، قاف کے ساکن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ 2 قراتیں اس میں ہو جائیں گی۔ وقل قال موسیٰ واحذف الواو دخللا، اور کہتے ہیں کہ کہو قال موسیٰ جو ہے، قال واحذف الواو، واو کے حذف کے ساتھ، واو کے دخللا مکی کے لیے ہے، تو مکی صاحب کیا پڑھیں گے؟ قال موسیٰ۔ اور مصحف مکہ میں یہ بغیر واو کے ہے، کس کے ہے؟ باقی کیا پڑھیں گے؟ وقال موسیٰ۔ اور موسیٰ میں پھر جو واو پڑھنے والے ہیں، تقلیل کرنے والے تقلیل، فتح پڑھنے والے فتح، اور امالہ کرنے والے وہ اپنے اپنے مقام پر ہے۔ نما نفر بالضم والفتح یرجعون سحران ثقفی ساحران فتقبلا۔ نما نفر کہتے ہیں بلند ہوئی ایک جماعت، بالضم ضمہ، والفتح اور فتح کے ساتھ، یرجعون کلمہ کون سا جی؟ یعنی نما عاصم صاحب، نفر مکی بصری شامی، یہ کیا کرنے والے ہیں جی؟ الینا یرجعون جو کلمہ ہے، بالضم ضمہ یا، ٹھیک ہے، اور کیا جی؟ والفتح اور فتحہ جیم کا، تو کیا پڑھیں گے؟ یرجعون۔ اور باقی کے لیے کیا ہو جائے گا؟ یا کا فتح اور جیم کا کسرہ ہو جائے گا جی، ٹھیک ہے۔ سحران ثقفی ساحران فتقبلا، اور کہتے ہیں ساحران جو کلمہ ہے اس کو کوفیین کے لیے کیا پڑھو؟ سحران،
ثق تو یقین کر فی اس کلمے کے اندر، فتقبلا اور تاکہ تو مقبول ہو جائے، تو کیا ہو جائے؟ مقبول ہو جائے۔ تو کوفین کیا پڑھتے ہیں؟ سحرانی تظاہرا، تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ ساحرانی، تو اس میں بھی دو قراتیں ملیں گی۔ وَيُجْبَى خَلِيطٌ يَعْقِلُونَ حِفِظْتُهُ وَفِي خُسِفَ الْفَتْحَيْنِ حَفْصٌ تَنَخَّلَا، اور لفظ یوجبا جو ہے خلیطن کون ہے جی؟ قرصبا معدہ نافیہ، یہ پسندیدہ ہیں، یہ پڑھیں گے تذکیر کے ساتھ، یعنی یوجبا جی لفظ یوجبا، اور نافع قرصبا معدہ نافیہ، نافع کے علاوہ پڑھیں گے یوجبا، ایسے ہی نا؟ تو نافع صاحب پڑھیں گے تجھ با، تجھ، اور با اس کے اندر یہی کلمہ ہے، تو پھر اپنے اپنے مقام پر جو ہے نا ورش کے لیے دو وجوہ ہوں گی، اور اس طرح حمزہ کی صحیح ہے تو وہ اس میں کیا کریں گے؟ امالہ کریں گے، اپنے فتح پڑھنے والے فتح، تقدیر پڑھنے والے تقدیر، امالہ کرنے والے امالہ ہوں گے۔ یعقلون حفظتہ، اور کہتے ہیں یعقلون جو کلمہ ہے حفظتہ، اس میں اس کو میں نے یاد کیا، اس کلمے کو میں نے یاد کیا یا کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کس کے لیے جی؟ بصری صاحب نے اس کو یا کے ساتھ اس کلمے کی حفاظت کی، تو وہ کیا پڑھیں؟ افلا یعقلون، اور باقی پھر کیا پڑھیں؟ افلا تعقلون پڑھیں گے جی۔ وفی خصیف الفتحین حفص تنخلا، اور کہتے ہیں خصیفہ لخصفہ بنا، اس کو دو فتحوں کے ساتھ، خا اور سین کے اوپر، فتحینی دونوں حروف کے اوپر، خا کے اوپر بھی اور سین کے اوپر بھی کیا پڑا ہے؟ فتح، حفص تنخلا، اور یہ دو فتح والی قرات جو ہے یہ حفص کے لیے منتخب کی گئی ہے، کس کے لیے؟ تو یہ کیا پڑھیں گے؟ لا خصافہ بنا، خا اور سین پر فتحہ، اور باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ خا کا ضمہ، سین کا کسرہ، تو کیا قرات ہوگی؟ خوسی فبینا، لخوسی فبینا، ٹھیک ہے جی۔ وعندی، تو اس کلمے میں دو قراتیں ہو گئی ہیں، لاخا صافہ اور لاخو صوفی، لخوصیفہ، لخوصیفہ بنا، وعندی، اور عندی، وضو سن یا، اور استثناء والی یا، اور استثناء والی فإنی، اور انی، اربع چار جگہ، لعلی کہتے ہیں لعلی مان دو جگہ، ربی ثلاثن تین، معی کہتے ہیں یہ بھی ہے، اعتلا بلند ہوئی۔ تو اس شعر میں ان عندی اور ستاجدونی انشاءاللہ، اور چار جگہ جو ہے یہ، اور اس طرح انی، لعلی اور معی، یہ 12 یاءات کو ذکر فرمایا ہے۔ یاءات اضافت کتنی ہے اس میں؟ اور یا زویدہ صرف ایک ہے، یکذبون، صرف ورش اس میں اس بات کرتے ہیں، اور باقی سب کے لیے اس میں حذف ہے۔ ادغام کبیر اس میں کل 30 ہے، 15 مثلین کے اور 15 ہی متقاربین کے ہیں، اور ادغام صغیر جو مختلف ہی ہیں وہ دو مواقع پہ ہیں۔ سورۃ العنکبوت، یہ سورۃ مبارکہ مکی ہے، اور مگر اس کی 11 آیات مدنی ہے۔ کتنی؟ 11 آیات اس میں، رکوع اس میں 7 ہیں، اور کل آیات حمسی کے لیے 70 ہیں، اور باقی سب شماروں میں 69 ہے۔ 68 آیات میں اتفاق ہے، اور 5 میں اختلاف ہے۔ اس میں 980 کلمے ہیں اس سورۃ مبارکہ کے، اور 4165 اس میں حروف ہیں۔ عنکبوت مکڑی کو کہتے ہیں، مکڑی کا پتہ ہے نا، یہ جو جالا بنتی ہے۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین کے بارے میں ہوئی، اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے نا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا،
اللہ کریم ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ بس آمنا، ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہم کامیاب ہو گئے؟ نہیں، اللہ فرماتے ہیں اس میں آزمائشیں بھی ہیں۔ تو پھر مہاجرین جب حضور کے اوپر لوگوں نے ایمان لایا نا، ان کو پھر طرح طرح کی تکلیف دیتے، حضور نے بھی کچھ فرمایا یار کچھ نہ شروع میں کہ اپنے آپ کو ذرا چھپا کے رکھو، کیونکہ دشمن زیادہ ہیں اور ہم کم ہیں، قلیل ہیں۔ تو اللہ کریم نے پھر ان کو حکم بھی فرمایا کہ آپ کیا کرو، ہجرت بھی کرو۔ کافی صحابہ، بعض نے لکھا ہے کہ یہ فلاں صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، فلاں صحابی کی تائید میں مختلف قسم کے ہیں، لیکن بہرحال جو مین وہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کرنے والوں کے بارے میں۔ کن کے اوپر ہیں؟ اللہ کریم نے ان کو حوصلہ بھی دیا، فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے کہ صرف یہ کہنے سے کہ بس ایمان بندہ کلمہ پڑھ لے اور کامیاب ہو جائے، نہیں، اللہ کریم امتحان لیتا، اپنے پیغمبروں سے بھی لیا، اور جو جتنا اللہ کو مقبول ہوتا ہے، جتنا پسند ہوتا ہے، اللہ سب سے زیادہ امتحان بھی اسی سے لیتا ہے، اور جس سے نہیں لیتا تو پھر انسان کو خود پتہ ہونا چاہیے کہ میں کچھ میرے اندر کوئی کمی ہے، کیونکہ صادر ایک امتحان کے قابل کوئی ہوگا تو امتحان بھی اس سے لیا جائے گا نا، اور اگر ایک امتحان کے قابل ہی نہ ہو تو اس کو بٹھایا جائے گا تم ادھر بیٹھ کے کوئی امتحان دو، نہیں نا۔ تو اللہ کریم نے ان کی ٹریننگ بھی فرمائی، ان کو بتایا بھی، اور پھر اس میدان تک وہ کامیاب ہوا کہ اللہ نے ان کو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لقب، تمغہ اور یہ ان کو نشان عطا فرمایا۔ حضور نے خود بھی ہجرت فرمائی اور صحابہ کرام نے بھی کافی تعداد میں ہجرت فرمائی، اور پھر مہاجرین کا انصار کے ساتھ حضور نے بھائی بندی بھی فرمائی، کہ حضور خود فرما رہے تھے کہ بھئی اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو حضور نے فرمایا ایک کو طلاق دے دو اور اس کی یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک کا نکاح اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ جو آپ حکم فرمائے ہمیں قبول ہے۔ کئی صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ آپ کے 2 باغ ہیں تو ایک باغ اس کا اور ایک باغ، یعنی حضور نے ایسے بھائی بنایا کہ جس طرح کے بندہ سگے بھائی ہوتے، باقاعدہ جائیداد میں حصہ اس طریقے کے ساتھ۔ بات سمجھ آئی نا جی؟ ایسے ہی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، ان کو حضور نے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھائی بنایا، تو بھائی بنا کے گئے تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روزے رکھتے تھے دن کو، رات کو نماز نوافل پڑھتے تھے، تو گھر میں گئے نا، حضرت سلمان فارسی بڑے تھے، تو آپ نے دوپہر کا ٹائم تھا، آپ نے پوچھا کہ کھان پین ویسے کچھ ہے نہیں، مہمان ایسے آئے آج پہلے دن، کھان پین ویسے کچھ ہے نہیں، تو آپ کی بھابھی نے نا فرمایا کہ حضرت کس کے لیے بناؤں، یہ تو سارا دن روزے میں رہتے ہیں۔ تو خیر انہوں نے کھانا بنایا، کیونکہ آپ گئے، دسترخوان لگا تو حضرت ابو دردہ نے سائڈ پہ ہو گئے، حضرت سلمان فارسی بڑے ہیں اور حضرت ابو دردہ چھوٹے ہیں۔ ہم نے فرمایا ادھر بیٹھ جاؤ، تو ان کو بیٹھے، آپ نے فرمایا روٹی کھاؤ، کہنے لگے میں نہیں کھانا، فرمایا کیوں؟ کہتے روزے گھر، انہوں نے چپ کر کے ادھر بیٹھ کے روٹی کھا، بڑے تھے نا، بڑوں کی حجت ہوتی ہے نا، فرمایا چپ کر کے بیٹھ کے کھا، روزہ توڑوا دیا، رمضان کا نہیں غیر رمضان کے روزہ تھا، نفلی روزہ مہمان کے لیے بندہ توڑ سکتا ہے، توڑ دیا۔ رات ہوئی، رات کو عشاء کی نماز پڑھی، بستر لگایا، ایک بستر لگایا اور ایک نہیں لگایا، حضرت سلمان فارسی کو کہنے لگے حضرت آپ سو جائیں، بھائی جان آپ سو جائیں، آپ نے فرمایا بستر ایک لایا تو دعا تو کتنی سنی؟ انہوں نے کہا جناب میں تو نہیں سمجھا، میں تھوڑا مصلی بچھا کے نماز پڑھنا۔ آپ نے فرمایا چپ کر کے سو جاؤ، چپ کر کے۔ انہوں نے پھر کوشش کی، پھر دوبارہ آپ نے فرمایا، میں نے کہا چپ کر کے سو جاؤ جلدی کر۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بڑے بھائی جو تھے نا، ڈر تو ہوتا ہی ہے نا، کہتے میں بستر بچھایا سو گیا، بس میں سویا بھی اس طرح کہ میں نا ویکھن دیا بھی انہوں نے نیندر آوے تو میں اٹھ کے مصلی بچھا کے نفلہ پڑھا۔ کہتے میں تھوڑی دیر کے بعد اٹھا تو انہوں نے پھر کہ میں نے تین وقت کے سو جا، چپ کر کے سو جا، کہتے میں پھر سو گیا۔ کچھ دیر کے بعد کہتے کئی بار میں نے ایسی ٹرائی کی
جب بھی میں ایسی ٹرائی کرتا ہوں، حضرت سلمان فارسی پہلے جاگ رہے ہوتے مجھے کہتے اب اٹھنا نہیں ہے، کہنے لگے اب نا میں جب تجھے جگانے کا ٹائم آئے گا نا تو میں تجھے جگا دوں گا، اب چپ کر کے سو جا۔ تہجد کے ٹائم حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھے، فرمایا ابو درداء اٹھ جاؤ، وضو کرو، تہجد پڑھو، نماز پڑھو۔ اٹھے، وضو کیا، تہجد پڑھی، فجر کی نماز کے لیے جانے لگے نا، حضرت سلمان فارسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بھائی گل سن لے، اللہ کے حقوق بھی ہیں کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزے رکھو، بیگم کے حقوق بھی ہیں، مہمان کے حقوق بھی ہیں، بھائی کے، سب کے الگ الگ حقوق اللہ نے متعین کیے ہیں۔ بس یہ بات کی، چلے گئے۔ جب گئے نا مسجد نبی شریف میں، حضور نے فرمایا ہاں بھی ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا حال ہے آپ کے بھائی کا، سلمان فارسی کا؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن معاملہ نا کچھ عجیب سے ہے۔ کل دن کو میرے گھر میں گئے، مجھے روزہ تھا، میرا روزہ توڑوا دیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میری عادت ہے نفلیں پڑھنے کی، رات کو عبادت کرتا ہوں، وہ مجھے مصلی بھی نہیں بچھانے دیا، نماز بھی نہیں پڑھنے دی، فرض نماز اور باقی یہ وتر شتری وغیرہ یہ سب پڑھنے کے بعد باقی جو نفلی نماز ہے اس سے مجھے منع کر دیا۔ عجیب بھائی ہیں، دن کو روزہ توڑوایا، رات کو نفلیں چھڑوائیں۔ فرمایا اچھا، فرمایا یا رسول اللہ جب میں ابھی آنے لگا نا، لیکن تہجد کے لیے مجھے اٹھایا انہوں نے، اور اب جب میں آنے لگا تو میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، مہمان کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، بیگم کے حقوق ہیں، سب کے الگ الگ حقوق ہیں، کسی کا کوئی حق کسی حق کے لیے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا تیرے بھائی نے نا ٹھیک کہا ہے کہ کسی ایک حق کو ادا کرنے کے لیے دوسروں کے حق کو ختم کیا جا سکتا نہیں ہے۔ بات سمجھی نا؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے جلیل القدر ساجد رسول ہیں، اور انہوں نے بھی ہجرت کی ہے، یہ غلام تھے تو حضور نے ان کو آزاد فرمایا۔ اور پھر ان سے جو بھی پوچھتا کہ تیرا نام کیا ہے تو یہ سلمان فارسی نہیں کہتے تھے، یہ کیا کہتے ہیں، میرا نام کیا ہے، اسلام۔ تو کوئی پوچھتا تیرے ابو کا نام کیا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، میرے ابو کا نام اسلام۔ جو بھی کہاں رہتا کہتے ہیں اسلام، جو لفظ ان سے پوچھتے تو کیا کہتے ہیں، میں کیا ہوں، بس اسلام، اسلام کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ تو یہ صورت مبارکہ اس کے اندر نا مہاجرین کا اللہ کریم نے نا واقعات ان کو ذکر فرمایا اور ان کو حوصلہ بھی دیا ہے، اور ان کا ذکر ہے۔ اس سورۃ عنکبوت کا فروش کا پہلا شعر ہے اور کتاب کا 952 ہے، اور اس باب میں کل شعر جو ہیں وہ 6 ہیں۔ یرو صحبت خاطب وحرک ومدفن، کیا ہے، فن حقا وهو حیث تنزل۔ اولم یرو کیفا جو کلمہ ہے، صحبت یہ ساتھی، حمزہ کے صحیح شعبہ نے اس کو پڑھا ہے خطاب کے ساتھ، تو کیا پڑھیں گے، اولم ترو، اولم، تو باقی پھر کیا پڑھیں گے، اولم، اور لفظ ان، ہاں اس کو ومدہ مد کے ساتھ، حقا مکی بصری، تو یہ پڑھیں گے نشاء، کیا پڑھیں گے، نشاءتا، تو باقی کیا پڑھیں گے، نشأتا۔ تو اس کلمے میں بھی 2 قرأتیں ہیں۔ وَهُوَ حیث، اور کہتے ہیں وہ حیث جہاں بھی ہے تنزلہ واقع ہو، یعنی یہاں سر نجم میں، یہاں نجم اور واقع 3 جگہ بھی یہ کلمہ ہے، کیا جی، نشأ، تو اس کو مکی اور بصری جہاں پر بھی یہ 3 مواقع میں آئیں گے تو تینوں مواقع کے اندر مکی بصری پڑھیں گے نشاءتا، تو باقی کیا پڑھیں گے، نشأتا۔ مودتاً المرفوع وحق رواته ونونہ وانصب بینکم عم صندلا۔ مودتاً جو کلمہ ہے مرفوع، اس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے، اس کے راویوں نے حق
مکی بصری رواتی اور کسی نے ونون ہو، اور اس کو منون تنوین کے ساتھ پڑھا ہے، ونصب بینکم، اور کہتے ہیں نصب کے ساتھ پڑھا ہے بینکم کے نون کو، عما نافع شامی، سندلا کہتے ہیں سندل جیسی خوشبو والے شعبہ صاحب۔ تو کلمہ نا کیا جی یہ تا کے اوپر مکی بصری اور کسی اس کو پڑھیں، کیا پڑھیں گے رفع کے ساتھ، اور سامنے ونون ہو اس کو پھر کون تنوین دینے والے ہیں؟ مکی بصری اور کسی، تو قراءت کیا ہو جائے گی؟ مودہ تم۔ اب اس کا مطلب یہ کہ یہ مودہ تم پڑھتے ہیں تو باقی پھر کیا کریں گے جی؟ ہاں جی، تو باقی منصوب پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی قراءت آگے ونصب بینکم، اور جو بینکم ہے اس کے نون کو نصب کے ساتھ پڑھا ہے، کس نے؟ نافع شعبہ اور شامی نے، نافع شعبہ شامی۔ اب جناب تھوڑی سی نا توجہ کے ساتھ، اب یہ امام عاصم نہیں، پہلے سب سے پہلے کس کا شروع کرتے ہیں جی؟ نافع کا۔ امام نافع کیا پڑھیں گے جی؟ نافع کی قراءت ہو جائے گی جی بینکم، ٹھیک ہے۔ اس کو جو تا ہے اس کو رفع کے ساتھ اس کو مرفوع پڑھیں گے، ایسے نا؟ ہاں جی، اس کو کیا پڑھیں گے؟ اس کو منصوب اور منون پڑھیں گے، تنوین کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور نصب کے ساتھ پڑھیں گے۔ تو کیا کرو گی؟ پڑھو جی بینا، اور اس کے اوپر نصب پڑھیں گے نا بینا کم۔ یہ کس کی قراءت ہے جی؟ نافع صاحب کی۔ اور ساتھ میں شامی اور شعبہ وہ بھی کیا پڑھیں گے؟ ان کی قراءت بھی یہی ہوگی، یعنی یہ جو تا ہے اس کے اوپر جی یہ نصب کے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کو کیا کریں گے باقی بینکم اس کو جی، یعنی نافع شامی شعبہ، یہ مودتاً اس کو منصوب منون بھی پڑھیں گے اور ساتھ میں اس کو منصوب بھی پڑھیں گے، اور بینکم جو ہے اس کو کیا پڑھیں گے؟ منصوب۔ تو کیا ہو جائے گی؟ مودتاً بینکم۔ حفص اور حمزہ یہ پڑھیں گے، یہ غیر منون پڑھیں گے، تنوین نہیں پڑھنی انہوں نے، اور ساتھ میں بینکم جو کلمہ ہے اس کو مجرور پڑھیں گے بینکم۔ تو کیا کرا جائے گی جی؟ اس کو تنوین کے ساتھ نہیں بلکہ صرف منصوب پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ منصوب پڑھتے ہیں۔ تو دو قراءتیں یہ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب مکی بصری کسائی، تو یہ ان کی قراءت کیا ہو جائے گی؟ تم بینکم، ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، تو کتنی قراءتیں ہو جائیں گی اس کلمے میں جی؟ 3 قراءتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ وَيَدْعُونَ نَجْمٌ حَافِظٌ وَمُوَحِّدٌ هُنَا آیَةٌ مِّن رَبِّهِ صُحْبَةٌ دَلَا، اور کہتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون جو ہے اس کو ستارہ، حافظ نگہبان، وموحد واحد پڑھنے والا، ہونا یہاں آیت کو من ربہ صحبت دوستو دلا ڈولنا کا، کہتے ہیں ان اللہ یعلم ما یدعون جو ہے نا اس کو عاصم اور بصری کے لیے کیا پڑھو؟ یعلم ما یدعون، کیا پڑھیں گے جی؟ تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ خطاب کے ساتھ کیا پڑھیں گے جی؟
تدعون پڑھیں گے جی، یعلم کی بات نہیں بلکہ کس کی، یدعون اور تدعون، اس کے نا کلمے کی بات ہے، باقی خطاب کے ساتھ میں۔ اور کلمہ جی آیۃ من ربی، کیا ہے جی؟ ہاں، یا تم من ربی کو صحبہ حمزہ کے صحیح دلا مکی، یہ پڑھیں گے آیا تم من ربی، یعنی اس کو واحد کر کے پڑھیں گے آیا تم، اور باقی کیا پڑھیں گے آیا تم جمع کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں بھی دو قراتیں ہو جائیں گی۔ وفی ونقول الیا حسن ویرجعون صف وحرف الروم صافی حللہ، اور ونقول میں جو کلمہ ہے الیا یا حسن قلعہ، ویرجعون اور کلمہ یرجعون صف پاکیزہ ہوا شعبہ کے لیے، وحرف اور حرف رومی جو سورہ روم میں ہے، صافی ہی شعبہ کے لیے، حللہ یہ حلال کیا گیا ہے، اور پاکیزہ اور حلال کرنے والا کون ہے جی؟ حللہ بصری ہے۔ تو کہتے ہیں وَنَقُولُ میں کوفیین و نافع کے لیے یا غیب کے ساتھ، یہ کیا پڑھیں گے؟ وَيَا قولو، کوفیین اور نافع، تو باقی کیا پڑھیں گے؟ وَنَقُولُ۔ اور ثُمَّ إِلَيْنَا يُرْجَعُونَ میں شعبہ صاحب کے لیے، شعبہ کے لیے یہ ہے یرجعون، تو باقی پھر کیا پڑھیں گے؟ ترجعون۔ اور سورہ روم کے لفظ یرجعون میں شعبہ اور بصری کے لیے غیب کی یا پاکیزہ اور حلال ہوئی ہے، کس میں؟ سورہ روم میں لفظ کیا ہے؟ یرجعون کا نا، وہ حرف الروم، یہ جو ہر روم میں آئے گا صافی حللہ، کہتے ہیں حلال کیا گیا اس کا پاکیزہ کرنے والا، شعبہ اور بصری کے لیے، تو یہ کیا پڑھیں گے اس میں؟ یرجعون یا غیب کے ساتھ پڑھیں گے، اور باقی سب کیا پڑھیں گے؟ خطاب کے ساتھ ترجعون پڑھیں گے۔ اس کلمے میں بھی دو قراتیں ہو جائیں گے۔ وذات ثلاث سکنت یا نبوئن ان ما خفہ والحمز بالیا شمللہ، لنبوئنہم میں ثلاثن تین والی، تین نقطوں والی، تین سکنت ساکن کی گئی ہے، با نبوئن میں کہتے ہیں با کی جگہ کیا پڑے گی؟ تین نقطے والی سا پڑے گی، ما خفی اور اس کی تخفیف کے ساتھ، والحمز اور حمزہ بالیا یا کے ساتھ، شمللہ، یہ لنبوئنہم میں نا حمزہ کسی کے لیے با کی جگہ پہ سا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ اور پھر اس کو کیا کریں؟ ما خفی ہی مخفف بھی پڑھیں گے، ایسے نا سکنت اور ساکن بھی پڑھ جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی کیا پڑھیں گے؟ لنسوینہم، ٹھیک ہے، والحمز بالیا، اور کہتے ہیں جو حمزہ ہے نا لنبوئنہم، حمزہ کی جگہ بالیا یا پڑھا ہے، با کی جگہ سا پڑھیں گے، حمزہ کی جگہ یا پڑھیں گے، اور واو جو مشدد ہے اس کو مخفف کر کے پڑھیں گے، تو کیا قرات ہو جائے گی؟ لنسوینہم، یہ کس کی قرات ہے جی؟ شمللہ، حمزہ اور کسی، تو باقی کیا پڑھیں گے؟ لنبوئنہم، اس کلمے میں کتنی قراتیں ہو جائیں گی؟ دو۔ وَإِسْكَانُ وَالْفَقْسِرْ كَمَا حَجَّ جَانَدَ وَرَبِّ عِبَادِ أَرْضِيَ یا بہا انجلا، اور وَلْيَتَمَتَّعُوا میں لام کے سکون کی جگہ اور ول کا اسکان، فَقْسِر، اس اسکان کو فَقْسِر تو کسرہ دے، کما حجہ جیسا کہ غالب ہوا، جاندا یہ ندی، وربی اور یہ آگے بڑھ گیا، کہتے ہیں وَلْيَتَمَتَّعُوا میں لام کے سکون کی جگہ پہ کسرہ دیا جائے گا، شامی، بصری، ورش اور عاصم کے لیے، کہ وَلْيَتَمَتَّعُوا، اور باقی سب وَرَبِّ عِبَادِ أَرْضِيَ یا بہا انجلا، اور کہتے ہیں اس سورۃ مبارکہ میں جو یات اضافت ہیں وہ کون سے دی؟ اِلیٰ ربی اور عبادی اور ان ارضی، تین یات اضافت ہیں، اور ادغام کبیر جو ہیں وہ 25 ہے،
مثلین میں 12 ہیں اور متقاربین میں 13 ہیں، اور ادغام صغیر اس میں کل کتنے ہیں جی؟ 2 ہیں جی۔ چلو جی